سیلاب کے بعد جو صورتحال ہے کیا ہے، اور امدادی سرگرمیاں جو ہیں اس حوالے سے؟ جی شکور صاحب، یہ تو ہمیں بہت ضروری ہے یہ یاد رکھنا، بہت اہم ہے کہ یہ ابھی پہلا فیز ہے جس کو کہتے ہیں، ابھی تو بالکل صرف ریسکیو ہو رہی ہے، ابھی تو ریہیبلیٹیشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور پھر ریکنسٹرکشن ایک لمبا پروسیس ہے جو چلے گا۔ آپ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ جب یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایمرجنسی کا وقت ذرا گزر جائے گا، اور اس کے بعد جب ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کرنی ہے، اس میں آپ کے خیال میں پاکستان کے سامنے، حکومت کے سامنے اور آپ جیسی جو تنظیمیں ہیں، کیا چیلنجز ہوں گے؟ اس میں نا جی دو چیزیں بہت اہم ہیں سوچنے کی اور کرنے کی۔ پہلی تو یہ کہ یہ جو ریکنسٹرکشن کا کام ہے، یعنی عام طور پر یہ ہیومن سائیکی ہے کہ 2 مہینے 1.5 مہینہ لوگ بہت وہ ہوتے ہیں تیار آمادہ، ایکسائٹڈ کہ ہمیں مدد کرنا ہے، پھر آہستہ آہستہ خبریں بھی کم ہونا شروع ہوتی ہیں، لوگ بھی ٹھنڈے پڑتے ہیں۔ تو جب آپ ریکنسٹرکشن میں جاتے ہیں تو آلموسٹ انرجیز آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہیں۔ تو جو کام اس میں کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تنظیمیں ہوں یا ملک ہوں یا کچھ اور ہوں، وہ جو بھی ان کے پاس بجٹ ہو وہ اس کو اس طرح نہ کریں کہ سارے کے سارا ابھی سپینڈ کریں، وہ باقاعدہ ریکنسٹرکشن کے لیے ہم گھر نہیں بنا کے دے سکیں گے، لیکن اگر کوئی بندے دیواریں کچی اٹھا لیں تو چھت اس کی بنا کے دے سکتے ہیں، اور پھر کچھ ایسی صورتیں اختیار کر سکتے ہیں جس میں ہم جتنا لو کاسٹ ماڈل ہے اس پہ چلے جائیں۔ اچھا، میں اس کے حق میں ہوں کہ دنیا ہماری مدد کرے، اور کچھ کریں گے بھی، لیکن شاید پتہ نہیں کتنی ہو مدد، یہ کہنا ذرا مشکل ہے۔ البتہ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو مدد باہر سے آتی ہے وہ زمین پر اترنے سے پہلے ہوا ہی میں ایویپوریٹ ہو جاتی ہے، بخارات بن کے اڑ جاتی ہے۔ اسباب میں نہیں جاتا کہ کیا ہیں۔ البتہ یہ جو ہم پاکستانی ہیں، پاکستان شاید غریب ہو لیکن پاکستانی غریب نہیں ہیں۔ میں لاہور شہر کے اندر جانتا ہوں سینکڑوں لوگ، ورچولی سینکڑوں لوگ، کئی ارب پتی ہیں وہ۔ کراچی میں یہی صورتحال ہے، اسلام آباد میں یہی صورتحال ہے، باقی مقامات پہ بھی ہے۔ ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، اگر حکومت پر اعتماد نہیں تب بھی وہ خود کنسورشیم بنائیں اور یہ طے کریں کہ اس کو پاکستان کی ریکنسٹرکشن میں حصہ لینا ہے۔ اچھا، ایک اور پہلو پہ ذرا آپ توجہ کیجئے، اگر آج اعلان ہو جائے کہ پاکستان میں 2 مہینے بعد الیکشن ہوں گے تو کم سے کم 5000 افراد پاکستان کے ایسے ہیں جو اگلے انتخابات کے لیے 50 کروڑ سے لے کے 1 ارب تک خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ان کے پاس وسائل ہیں، وہ یہ کریں گے، چاہے ان اسمبلیوں کی مدت 3 مہینے ہو یا 3 سال ہو یا 5 سال ہو، لیکن وہ سپینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا سوال سادہ سا ہے، جو شخص 50 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے لیے الیکشن میں تیار ہے اور اس وقت وہ ووٹ خریدنے کی بھی کوشش کرے گا، کیا وہ آج آگے بڑھ کر لوگوں کے دل نہیں جیت سکتا؟ اس کی آدھی رقم ریکنسٹرکشن میں لگائے، جب وہ لگائے گا تو اس میں کرپشن بھی نہیں آئے گی۔ کرپشن اس وقت ہوتی ہے جب باہر سے پیسہ آتا ہے اور ان کا موڈ بنتا ہے کہ اس کو ہضم کرو، جب اپنے پاس سے دیں گے تو یہ بہت آسان ہوگا۔ اس وقت سکول ہمارے الحمدللہ موٹیویٹڈ ہیں، یعنی مجھے ہر روز کالیں آتی ہیں، اس اسکول نے 5 لاکھ جمع کیا ہے، اس نے 10 لاکھ کر لیا ہے، اس نے 15 لاکھ کر لیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ طبقہ جس کو اللہ نے اتنا کچھ دیا اور پاکستان کی بدولت دیا، اس کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ دنیا کی کوئی قوم ڈیولپ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر کے لوگ آمادہ نہ ہوں کہ انہیں یہ کام کرنا ہے۔ میں ان سارے لوگوں سے جن کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں گے اور ریکنسٹرکشن میں اپنا رول پلے کریں گے۔